کیفیت، گفتگو کی کیفیت، بیٹھنے کی کیفیت، انداز لہجہ مکمل حضرت فاطمہ کے اندر وہ تھا جو آپ علیہ السلام کا تھا۔ حضرت آپ علیہ السلام کبھی کبھار بیٹھ کر کے کہتے تھے یہ میری خدیجہ کی نشانی حضرت فاطمہ ہے۔ اور ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا آپ علیہ السلام سفر سے واپس آئے، جیسے ہی آپ علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو گھر ملا تھا پہلے تو کچھ دور تھا، پھر آپ علیہ السلام نے اسی صحابی کو کہا تھا جس نے صحابی نے گھر دیا تھا، فرمایا میں بار بار ادھر جانے سے کتراتا ہوں اور مسجد میں بھی بیٹھنا ہوتا ہے، میرا جی چاہتا ہے حضرت فاطمہ کا گھر قریب ہو جائے۔ صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول کو گھر میں دیتا ہوں۔ حضرت فاطمہ کا گھر اور حضرت عائشہ کا گھر بالکل دونوں قریب، درمیان میں کھڑکی بھی تھی۔ آپ علیہ السلام کبھی حضرت عائشہ کے گھر بیٹھ کر کے حضرت فاطمہ کو وہیں سے دیکھ لیتے تھے، اور یہ دونوں گھر اس وقت روضہ اقدس بنے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ کا مکمل گھر اور حضرت فاطمہ کے گھر کا بھی حصہ۔ ابھی جو حضرات گئے ہیں روزے کو جنہوں نے دیکھا ہے ان کو پتا ہوگا اسی روزے کے پیچھے والے حصے کی طرف تھوڑا سا تھلا بنا ہوا ہے، اوپر جگہ ہے، ایک تو تھوڑا آگے چبوترا ہے جو اصحاب صفہ والا ہے، اس سے پہلے روزے کے بالکل متصل یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر۔ تو یہی حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں آپ علیہ السلام سفر سے واپس آئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ بہت پریشان بیٹھی۔ آپ نے فرمایا علی کا ہے، فرمایا اللہ کے رسول حضرت علی اور میرے درمیان میں کچھ باتوں کے اندر تیزی ہو گئی، وہ ناراض ہو کر کے چلے گئے۔ یہ ناراضگی ہونا یہ محبت کے اضافے کی علامت ہے۔ جس محبت میں ناراضگیاں نہ ہوں تو محبت ہی نہیں ہوا کرتی۔ فرمایا اللہ کے رسول میرے اور حضرت علی کے درمیان میں کچھ باتیں تیز ہوئی ہیں، حضرت علی ناراض ہو کر کے چلے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام رحمت کائنات، یہ زمین و آسمان جس کی وجہ سے بنا، وہ خود اپنے داماد کو تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں میری بیٹی کو اس نے ستایا، وہ ناراض ہو کر کے چلا گیا، کون ہوتا ہے؟ میں اپنی بیٹی کو لے جاتا ہوں، کل وہ آئے گا میرے قدم میں جھکے گا، میں پھر بیٹی کو۔ آپ علیہ السلام تلاش کرتے کرتے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حضرت علی وہاں پر سوئے ہوئے تھے، چادر جسم سے ہٹی ہوئی تھی، مٹی میں لت پر تھے۔ آپ علیہ السلام پاؤں کی طرف سے کھڑے ہو کر کے حضرت علی کو اپنا پاؤں مبارک مارتے ہیں، رگڑتے ہیں۔ حضرت علی اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے رسول، حضرت علی فوراً اٹھ بیٹھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قم یا ابا التراب، اٹھ جاؤ اے مٹی والے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حیدر کرار، فاتح خیبر، بڑے بڑے القاب میرے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کا یہ لقب دیا ہوا مجھے بہت پسند تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت علی کو ہاتھ سے پکڑ کر کے محبت سے لے کر کے حضرت فاطمہ کے پاس آئے۔ ایک طرف سے حضرت فاطمہ کو بٹھایا، ایک طرف سے حضرت علی کو بٹھایا، بیٹھے بیٹھے باتیں چل رہی ہیں۔ فرمایا فاطمہ سن لو، شوہر کے بڑے ہوتے ہیں، اگر حضرت علی ناراض ہوا اس کو ناراض کر کے آپ میرے گھر میں آؤ گی، میں بھی آپ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ سن لو، جس کا شوہر ناراض ہو جائے، ناراضگی کی حالت میں بیوی کو موت آ جائے، خدا اسے جنت میں داخلہ نہیں دیتا۔ اور فرمایا علی ذرا آپ بھی سن لیں، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے، فمن آذاہا فقد آذانی، جس نے اس کو ایذا دیا اس نے مجھے تکلیف دی۔ اب دونوں رو رہے ہیں، حضرت علی بھی رو رہے ہیں، حضرت فاطمہ بھی رو رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں ابا جی مجھے معاف کر دو، قیامت کی صبح تک میں حضرت علی کو کبھی نہیں دکھاؤں گی اور اس کے مزاج کے خلاف بات بھی نہیں۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول مجھے معاف کر دو، کبھی میں آپ کے اس ٹکڑے کو، دل کے ٹکڑے کو کبھی تکلیف نہیں دی۔ حضرت فاطمہ کا جو نکاح ایک روایت کے مطابق وہ ہوا ہے ماہ محرم الحرام کے اندر۔ اس سے آگے چلیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر کا نکاح میدان کربلا میں حضرت حسین کے بھتیجے حضرت حسن کے بیٹے حضرت قاسم کے ساتھ میدان کربلا میں نکاح ہو رہا ہے، وہ بھی ماہ محرم الحرام ہے۔ تو ہمارے لیے جو حجت اور دلیل ہے وہ آپ علیہ السلام کا عمل ہے، آپ علیہ السلام کا قول ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل ہے، ان کے اقوال ہیں۔ آپ کا نکاح ماہ محرم
میں ہوا، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر گواہ بنے، حضرت علی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے حضرت فاطمہ کا ماہ محرم الحرام میں، ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی ماہ محرم الحرام میں۔ چار خلفاء بڑے بڑے جو ہمارے لیے قابل نمونہ ہیں، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اسی مہینے کے اندر شریعت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ کریم قبول اور منظور فرمائے۔